کے دربار میں اور ان کے علم میں، ان کے زہد میں، ان کے تقویٰ میں اضافہ فرمائے۔ حضرت گرامی چند گفتگو ہے، اب ظاہر سی بات ہے عوام ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر نہیں کی جا سکتی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ پھر آپ حضرات بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بس یوں سمجھ لیں، جسے نوجوان کہتے ہیں کہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلنا یا ون ڈے بھی نہیں کھیلنا، بلکہ آپ ریئلٹی ہو جاتی ہے T20 کھیلنا۔ تو اس طرح مختصر شارٹ باتیں اور وہ باتیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم محفل میلاد کرتے ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کی برکات کتنی ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں منع کرتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں سادہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث سے علماء سے دور ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس عظیم عمل سے، عمل خیر سے، عمل بہترین عمل سے، نیک عمل سے، احسن عمل سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، تو یہ کوئی آج کوئی 14ویں صدی کی بات نہیں ہے، بلکہ حضور کے دور میں بھی حضور کا میلاد منایا گیا، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے پیر کے دن روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ نے پوچھا نہیں یا رسول اللہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی خاص کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ نے مجھے اس ظاہری دنیا میں مبعوث فرمایا، میں شکرانے کے طور پر جو ہے وہ روزہ رکھتا ہوں۔ حضرت گرامی علامہ صاحب نے آیت پاک پڑھی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، خوشی کا اظہار کرو، لوگوں کو بتاؤ۔ اب ہمارے چرچا یہ جو لفظ ہے ہمارے اردو عام میں معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بڑے تیرے چرچے ہیں، بڑے تیرے باب ہے، بڑے تیرے عزت ہے، تو معاشرے میں جو یہ سمجھا جاتا ہے اس لفظ کو یوز کانسیپٹ یہ دیا گیا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار کسی کے چرچے اس انداز سے کوئی سیاسی لیڈر آتا ہے، اس کو یوم ولادت آتا ہے، کسی کا یوم تاسیس ہوتا ہے، یا کوئی جو ہے وہ ایکٹر یا کوئی ہمارا کوئی اسٹار یا کوئی جو ہے وہ ہمارا رول ماڈل یا کوئی دنیا کا کوئی اسٹار ہیرو یا اس کا جنم دن ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کے چرچے کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کا ذکر کس انداز سے کرتے ہیں کہ جناب ہم ڈھول باجے ہیں، محفل رقص ہوتی ہے، فحاشی قریانی ہوتی ہے، شراب و کباب کی محفل ہوتی ہے، لیکن قربان سے غلامان مصطفیٰ پر، عاشقان مصطفیٰ پر کہ نبی علیہ السلام کی آمد کا اگر چرچا کرتے ہیں تو حضور کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ حضور کی نعمت کے شکرانے کے طور پر حضور کا اگر حضور کے غلام چرچا کرتے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر کے حضور کا چرچا کرتے ہیں، حضور کے معجزات کو بیان کر کے حضور کا چرچا کرتے ہیں۔ جناب یہ کوئی دنیاوی لیڈر نہیں ہے کہ ڈھول بجائے جائے، گانے بجائے جائے، رقص کیے جائے، فحاشی قریانی شباب و کباب کی محفلیں سجائے جائے، بلکہ یہ غلامان مصطفیٰ ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، حضور کی سیریز کو فالو کرنے والے ہیں، حضور کے سچے عاشق ہیں، اس لیے اس عشق میں حضور کی اسی طرح چرچا کرتے ہیں جس انداز میں رب کعبہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کے تذکرے کیے تھے۔ اپنے محبوب کے تذکرے تو ہم نے کیے نا، میں اور آپ حضور کے موضوع کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کی شان کو اگر ہمیں اور آپ بیان کرتے ہیں تو کوئی معمولی بات ہے نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے۔ تو وہ امام الانبیاء سرور انبیاء ہیں کہ جن کی تعریف و ثنا تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیت کو پڑھیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ طَٰهَ مَا أَنزَلْنَا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ جناب یہ تو نبی علیہ السلام کی تعریفیں ہیں، مگر اگر صرف یا أيها المزمل کی تفسیر بیان کی جائے تو کئی دن لگ جائیں گے کہ رب کعبہ نے اپنے محبوب کی ان خوبصورت انداز، خوبصورت الفاظ میں تعریف بیان کی ہے۔ لہذا آج محفل میلاد آپ حضرات کی ترغیب کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب آج کے دور کے علماء کرام ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی صدی ہجری کے محدث ہیں، مجدد ہیں، بہت بڑے فقہ کے عالم دین ہیں، اللہ نے بڑے علم و فن سے انہیں نوازا تھا اور اللہ نے اتنا کرم فرمایا تھا نا، اتنا کرم فرمایا تھا، محدثین مؤرخین لکھتے ہیں کہ آپ ایسے عاشق رسول تھے، ایسے حضور سے محبت کرنے والے تھے، اللہ اکبر، وہ واقعات مختصر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن مختصر یہ ہے، فرماتے ہیں آپ ایسے عاشق تھے، آپ حضور کے ایسے محبت کرنے والے تھے کہ ظاہری دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ نے 35 مرتبہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا تھا۔
عرصے کے رسول ہیں. اللہ اکبر. آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی نا تو اللہ نے میری دعا کو قبول فرما لیا. کسی نے پوچھا کیا دعا کی اور کہاں پر دعا کی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے آب زمزم پیا اور پیتے وقت وہاں پر زمزم کنویں کے بعد جب میں کھڑا ہوا اور میں نے یہ نیت کی یار یہ وہ پاکیزہ پانی ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی پیتا ہے پی کر جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا, میں نے وہاں پر پانی پیا اور میں نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ مجھے فقہ میں بہت بڑی مہارت عطا فرما. اور دوسری دعا یہ مانگی اے اللہ تو مجھے اتنی عزت عطا فرما کہ میں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا رہوں, لوگوں کے دلوں